وسلم۔ میرے بھائیوں، یہ دور ایک عجیب دور ہے۔ اس دور میں مختلف ایجادات نے، اختراعات نے، ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کو بڑا آسان بھی کیا ہے اور انسان کے لیے بہت ساری مصیبتیں بھی کھڑی کی۔ اس دور میں بہت سارے گناہوں سے انسان بچا بھی ہے اور بہت سارے گناہوں سے بچنا انسان کے لیے مشکل بھی ہو گیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے سیلاب نے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو مختلف قسم کے امتحانات میں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج کل ہم انٹرنیٹ کا اور موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ گانا بجانا، ڈھول تاشے، رقص و سرور، بے پردہ دوشیزاؤں کی نمائش یہ اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان کے ایمان کا تحفظ کرنا اور ان سب چیزوں سے اس دور میں بچ پانا ایک بہت بڑے جہاد کے مساوی۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رقص ہو، گانے بجانے ہو، ڈھول تاشے ہو، یہ اسلام کی نظر میں حرام ہے اور اسلام کا جو حکم ہے وہ وقت اور زمانے کے اعتبار سے بدلتا نہیں۔ فتنے کتنے ہی بڑھ جائیں، ایمان کو بچا پانا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، اسلام کے احکام پر عمل کرنا کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو جائے، اسلام کے احکام وہی ہوتے ہیں جو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے۔ میں نے اس خطبے کو اسی ٹاپک کے لیے اختیار کیا ہے کیونکہ آج کے زمانے میں اس قدر یہ برائی عام ہو چکی ہے، اس قدر یہ برائی عام ہو چکی ہے کہ گھر کے اندر والدین کے سامنے، اور ایسے والدین جو نماز پڑھتے ہیں، جو مسجد کا رخ کرتے ہیں، جن کے سر پر ٹوپیاں بھی ہوتی ہیں، جن کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ان کے سامنے ان کے بچے گانے بجانے اور اس طرح کی موسیقیوں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی گناہ ہی نہیں رہا، شاید یہ زمانے کا تقاضا بن چکا ہے، شاید یہ انسان کی دلچسپی کا ایک سامان بن چکا ہے۔ اس قدر یہ برائی ہمارے سماج میں عام ہو چکی ہے کہ بہت سارے مسلمان اس برائی کو حرام تک نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، قرآن اور اسلام، ائمہ اسلام، فقہاء نظام اس کا کیا حکم بیان کرتے ہیں، اسی موضوع سے متعلق چند باتیں ہم اس خطبے کے اندر پیش کریں گے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی تھی جو سورۃ اللقمان کی 6 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ لوگوں میں سے بہت سارے بدبخت لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی گفتگویں، اس طرح کی باتیں خرید کر لاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان باتوں کو پیش کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی۔ کیوں؟ ان کا مقصد کیا
اللہ سے گمراہ کرے، اس طرح کی گفتگویں، اس طرح کی باتیں وہ لوگوں کے سماج میں پیش کرتے ہیں، اس طرح کی باتوں کو عام کرتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے سماج بگاڑنے والے لوگوں اور اس طرح کے ایمان پر ضرب لگانے والے لوگوں اور اس طرح کے گمراہ کن لوگوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو سماج میں برائیوں کو عام کرتے ہیں، جو گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ گناہوں کو سماج کے اندر خرید کر لاتے، گناہوں کو اپنی شہرت کا، اپنی سرداری کا، گناہوں کو اپنی عزت کا، اپنی سربلندی کا، اپنی خوشی منانے کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اس دنیا کے اندر جو چاہے سو کر لیں، لیکن قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا ذلت آمیز عذاب تیار ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر عذاب مہین ہے، ایسا عذاب ہے جو بڑا ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ باتیں کون سی باتیں ہیں جن باتوں کو انسان خرید کر لاتا ہے یا جو لہو الحدیث میں شمار ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی شمار ہوتی ہے، جو انسان کے دل کو زنگ آلود کرتی ہے، جو انسان کے دل سے ایمان کی رمق کو مٹاتی ہے، جو انسان کے دل کے اندر گمراہی کے نقطے لگاتی ہے، جو انسان کے دل کو صاف کر دیتی ہے، جو ہے اچھائیوں سے، ایمان سے، اور سیاہ کر دیتی ہے برائیوں سے، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی لہو الحدیث؟ میرے بھائیوں، ہم لہو الحدیث کی تفسیر میں جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ترجمان قرآن تھے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی دعا فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو قرآن کی تفسیر کا علم دینا، قرآن کی فہم دینا، قرآن کی فراست دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام کے اندر سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، ترجمان قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہو الحدیث کا جو ذکر کیا ہے، اس لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، گانا بجانا ہے، موسیقی ہے۔ اور آپ کے شاگرد ہیں مجاہد، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس آیت کے اندر لہو الحدیث سے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشنی کی تلقین کی ہے، جس کی مذمت کی ہے، اور جس کو سماج کے اندر فروغ دینے والے ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب کی بشارت دی ہے، وہ لہو الحدیث غنا ہے، گانا بجانا ہے، موسیقی ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تفصیلی قول ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں والذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، اس ذات کی قسم، اس آیت کے اندر لہو الحدیث سے غنا مراد ہے، موسیقی مراد ہے، گانا بجانا مراد ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گانے بجانے کو حرام قرار دیا، کیونکہ ایسے عمل پر قرآن کریم کے اندر دردناک عذاب کی بشارت یا اس سے ڈرانا نہیں ہوتا جو حرام نہ ہو۔ اگر قرآن کے اندر کسی گناہ پر جہنم کے عذاب کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل، وہ فعل حرام ہے قرآن کریم سے۔ اب ہم حدیثوں کا رخ کرتے ہیں۔ حدیثوں کے اندر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے، موسیقی، اس طرح کی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے، اس کی مذمت کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ضرور ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو میرے بعد آئیں گے یا اس امت کے اندر پیدا ہوں گے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِلَّ حِلْ وَالْحَرِيرَ، وہ کیا کریں گے؟ وہ زنا کو اور اسی طریقے سے ریشم کو پہننا حلال سمجھیں گے، اور اسی طریقے سے والخمر، جو شراب کو مختلف نام دے کر، شراب کا نام تبدیل کر کر، شراب کو مختلف القاب دے کر، شراب کو مختلف فعلوں کے ذریعے سے، بہانوں کے ذریعے سے، شراب کو اچھے اچھے نام دے کر وہ شراب کو لوگوں میں عام کریں گے، سماج کو بگاڑیں گے، شراب کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے۔ اور اسی طریقے سے اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا والمعازف، اور وہ گانے بجانے کی چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں گے، ان کے اخلاق، ان کے عادات بدل جائیں گے، ان کے سماج میں، ان کی عادتوں میں گانے بجانے ایک فیشن بن جائیں گے، وہ اپنے لیے اس طرح کی خبیث عادتوں کو حلال سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر معازف کو، غنا کو، ڈھول تاشے کو، موسیقی کو حرام افعال کے ساتھ ذکر کیا۔ محدثین کرام ذکر کرتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ڈھول تاشے، غنا، ہر وہ گانا بجانا جس کے ساتھ موسیقی ہو، جس کے ساتھ آلات طرب ہو، جس کے ساتھ ڈھول تاشے ہو، وہ حرام ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ریشم کا ذکر کیا، اور ریشم ایک مرد کے لیے پہننا حرام۔ اللہ کے نبی نے زنا کا ذکر کیا، اور زنا مرد اور عورت سب کے لیے حرام ہے، اور زنا کے مختلف طریقے ہیں، زنا کے مختلف درجات ہیں۔ زنا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، زنا گفتگو کا زنا ہوتا ہے، زنا ہاتھ کا زنا ہوتا ہے، زنا پیروں کا زنا ہوتا ہے، زنا تصورات کا زنا ہوتا ہے۔ اس زمانے کے اندر ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث کو صادق آتے ہوئے دیکھتے ہیں، کافروں کے نہیں، ہمارے مسلمانوں، ان کی نظر میں بے پردہ عورتوں کو دیکھنا موبائلوں پر ویڈیو کی شکلوں میں یا پھر سماج کے اندر بازاروں میں یہ فیشن بن چکا ہے، اور یہ گناہ نہیں تصور کیا جاتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے زنا کو ذکر کیا، پھر اللہ کے نبی نے شراب کو ذکر کیا۔ شراب بھی حرام ہے، متفق علیہ طور پر قرآن کریم سے شراب حرام ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے معازف کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس روایت کے اندر جتنی چیزوں کا ذکر کیا وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ گویا کہ غنا، موسیقی اور اسی طریقے سے ڈھول تاشے، وہ سب حرام ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر ایسے ظالموں کا، سماج کو بگاڑنے والے لوگوں کا، ایسے بے غیرتوں کا، جن کے دل میں، جن کی آنکھوں میں ایمانی غیرت نہیں ہوتی، جو اپنی آنکھوں سے غلط چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، جو اپنے رات کے اندھیروں کو، جن اندھیروں کو صحابہ کرام اللہ کی یاد میں گزارتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے میں گزارتے ہیں، جن کے سامنے اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اپنی زبان سے ایک لفظ، اور ایک لفظ جو ہے انکار پر، اس کے رد پر انکار منکر کے طور پر نہیں ادا کیا جاتا۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اسی روایت کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے کچھ لوگوں کو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، شراب کو حلال سمجھتے ہیں، گانے بجانے کو رواج دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو بھی افعال، جو بھی محرمات کا ذکر کیا، اللہ کے نبی نے انجام کے طور پر بیان فرمایا کہ قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو مس کر دے گا، ان کی شکلوں اور صورتوں کو بگاڑ دے گا، ان کو تبدیل کرے گا،
فرمایا کہ ایسے لوگوں کے چہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بگاڑ دے گا. ایک زمانہ آئے گا. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیث ہے جو مستقبل کے تعلق سے گفتگو کرتی ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں ساری پیشن گوئیوں کو اپنی آنکھوں سے سچ ہوتا ہوا دیکھا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی کوئی بھی پیشن گوئی غلط نہیں ہوتی. یہ اللہ کے نبی کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ سارا واقع ہوتا ہے. گرچہ ہم اپنے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگوں پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوتے نہیں دیکھتے کہ اللہ ان کی شکل و صورت کو بندر اور سور کی شکل و صورت میں تبدیل نہیں کرتا. اللہ ان کو مہلت دیتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی سزائیں کبھی واقع نہیں ہوں گی. میرے بھائی، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اپنی آنکھوں سے اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اللہ کے جو ہے حرام کردہ اشیاء کو حلال سمجھا، سماج کے اندر رواج دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا. اللہ رب العزت بہت عظیم ہے، بہت جو ہے طاقتور بادشاہ ہے. ایک لمحے میں دنیا کے نقشے کو بدل سکتا ہے. یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج کے اندر گانے بجانے کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام کے سماج کے اندر گانے بجانے کو حرام سمجھا جاتا تھا، یا پھر یہ حدیثیں ہم دوسرے معانی اور مفہوم میں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے نافع کے واسطے سے. نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، اور گھر سے نکلنے کے بعد آپ نے کچھ موسیقی اور گانے کی آواز سنی. آپ نے گھر سے نکلنے کے بعد موسیقی اور گانے کی آواز سنی، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالی. یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں، اور پھر نافع سے فرمایا، پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ کیا گانے کی آواز اب بھی آ رہی ہے؟ یہ صحابہ کرام کا تقویٰ تھا، طہارت تھی. گناہ دیکھتے تھے، آنکھیں بند ہو جاتی تھی. گناہ سنتے تھے تو کان بند ہو جاتے تھے. گناہ کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے تھے. گناہ کی دعوتوں کو دعوت عزت تصور کرتے تھے. ایسی دعوتوں میں، ایسے ولیموں میں، اور ایسی باراتوں میں، ایسی محفلوں میں، ایسی خوشیوں میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے جن خوشیوں کے اندر اللہ کو ناراض کر کر خوشیاں منائی جاتی ہیں. میرے بھائیوں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں اور نافع سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب بھی تم کو آواز آ رہی ہے؟ گانے کی آواز تم کو سنائی دے رہی ہے؟ جب نافع نے ان کو بتایا کہ اب وہ آواز نہیں آ رہی ہے تو میرے بھائیوں، حضرت ابن عمر نے اپنے کانوں کو کھول لیا اور انگلیوں کو ہٹا لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا. یہ نبوی تربیت ہے. نبی پاک سے محبت قدم بھرنے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کیا سکھایا تھا؟ اللہ کے نبی نے تم کو کیسی زندگی دی تھی؟ اللہ کے نبی نے تمہاری کیا تربیت کی تھی؟ تصور کرو، خیال مت کرو اللہ کے نبی کو. جب تمہارے اعمال کا علم ہوگا تو اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی، کیا اس کی صفات ہم کو نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے بھائیوں، حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ میرے ساتھ تھے اور اللہ کے نبی کو اسی طرح کی آواز سنائی دی. اللہ کے نبی نے وہی کیا جو میں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جو ہے تصور کرتے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ ان کے کان میں معصیت کی آواز بھی آئے، ان کے کان میں گناہ کی آواز بھی پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بھی بچا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. آخر وجہ کیا ہے؟
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں میں جو ہے انگلیاں کیوں ڈالی؟ کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ الاحفاد میں لکھا ہے کہ وہ دل، یہ وہ کان جو موسیقی سے محبت کرتا ہو، ایسا کام کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے محبت نہیں کرتا۔ وہ کام جس سے موسیقی دل کے اندر داخل ہوتی ہو، ایسے دلوں کے اندر قرآن اور موسیقی کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بعض لوگوں نے موسیقی کو مزمار شیطان کہا ہے، شیطان کا ڈھول، شیطان کی آواز۔ جب انسان اس موسیقی سے، اس گانے بجانے سے محبت کرنے لگتا ہے تو میرے بھائیوں، انسان کے دل سے قرآن کی محبت نکل جاتی ہے، انسان کے دل سے ان اذانوں کی محبت نکل جاتی ہے۔ انسان کے دل پر نہ قرآن کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ انسان کے دل پر ان اذانوں کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ اس پر قرآن پڑھا جائے، اس کے سامنے اذان کی آواز آئے، ان کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکرائے، میرے بھائیوں، ان کے دل میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل گناہ شناس بن چکا ہے، اس کے دل کے اندر گناہ کی محبت رم چکی ہے، بیٹھ چکی ہے۔ ایسے دل کے اندر کالے نقطے لگا دیے جاتے ہیں، ایسے دل سیاہ ہو جاتے ہیں جن دلوں کے اندر